أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह यूसुफ का रुकू नंबर 10 पारा नंबर 13 फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्ना इब्नक सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन वसालिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल-ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम क़ालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून फलम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अद्दुर्र व जिअना बिबिज़ाअतिन मुज़्जात फ़अवफ़ लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ نا امید ہو گئے اس سے، جب کہا برادران یوسف علیہ السلام نے کہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لو، کسی ایک کو رکھ لو، اور یہ بھائی ہمارا جس کا نام بنیامین مشہور ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب عزیز مصر تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جس سے سامان برآمد ہوا ہے اسی کو رکھنا ہے۔ جب مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے اپنے اس مطالبے سے کہ کسی دوسرے کو تو نہیں رکھا گیا، خلصو نجیہ، خلصو الگ جا بیٹھے، علیحدہ ہو گئے، نجیہ سرگوشی کرنے والے، مشورہ کرتے ہوئے دور جا کر بیٹھ گئے۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، جو عمر کے اعتبار سے بڑا تھا یا فہم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے بڑا تھا، الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں، ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، پکڑا ہے تم سے پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ فلن ابرح الارض، میں ہرگز نہ ہلوں گا اس زمین سے، یہاں ہی رہوں گا مصر کے اندر، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، پہلے ایک بھائی کو گم کیا، اب دوسرا بھی گم ہو گیا۔ حتی یأذن لی ابی، حتیٰ کہ اجازت دے دیں مجھ کو میرے باپ، تم جاؤ اور ان کو ساری صورتحال سناؤ، وہ اجازت دے دیں مجھے واپس آنے کی تو پھر میں واپس پلٹوں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ فیصلہ کس طرح کہ جو عزیز مصر ہے وہ بنیامین کو چھوڑ دے، یا میرے پاس کوئی ایسی ہمت اور طاقت ہو کہ میں قوت سے اس کو چھڑا لوں، یا میری موت آ جائے، کوئی نہ کوئی سلسلہ آگے چل نکلے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، پلٹ جاؤ، واپس جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ فقولوا، اور کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ دیکھو کیسی بے ادبی ہے، تیرا بیٹا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، بلکہ کہا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا، نہیں ہم نے گواہی دی، الا بما علمنا، مگر جو ہم نے جانا، وہ جو ہم نے گواہی دی تھی کہ جس آدمی کے پاس سے سامان برآمد ہو چوری کا اسی کو رکھ لیا جائے، یہ جو ہم نے گواہی دی تھی اپنے علم کی بنیاد پر دی تھی، ہمیں کیا پتا کہ یہی پکڑا جائے گا اور رکھ لیا جائے گا۔ دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی کہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں آپ کے پاس، یہ علم کے ساتھ ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس سے سامان برآمد ہوا ہے،
ہمارے سامنے، یا پھر جب ہم گئے تھے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کو ساتھ لائیں گے، ہم نے تو اپنے علم کی بنیاد پر کہا تھا، آئندہ حالات کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کیا صورتحال بنے گی۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، غیب کو تو ہم نہیں جانتے تھے۔ آگے پھر دلیلیں شروع کر دی کہ ہم سچے ہیں۔ پہلی دلیل وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور سوال کر لو اس بستی سے، القریہ بستی یعنی بستی والے، اس مصر والے، ان سے پوچھ لو، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم تھے۔ یہ پہلی دلیل دی۔ دوسری دلیل وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور وہ قافلہ، عیر قافلے کو کہتے ہیں جس میں ہم آئے ہیں، قافلے والوں سے پوچھ لو۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اِنَّا حرف تاکید ہے، پھر لام تاکید کے ساتھ۔ قالا، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم انفسکم امرا، یقیناً بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، مزین کر لیا ہے تمہارے لیے، تمہارے نفسوں نے، امرن ایک کام۔ جب انسان جھوٹا ہو تو اس کی سچی بات پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا، اعتماد ہی اٹھ گیا، اب ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا، کوئی یقین نہیں کر رہا۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے۔ پہلے ایک بیٹا جب گم ہوا ہے اس وقت بھی یہی ہے، صبر جمیل، اب دوسرا اور اس کے ساتھ تیسرا بھی وہی رہ گئے، 3 بیٹے گئے، تو کہا صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے۔ عزیز بھائیو، ایک ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے، 2 4 10 مہینہ صبر آ جائے گا۔ جو گم ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں کن حالات میں ہے، وہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ پھر پہلے ایک، پھر دوسرا، اب تیسرا بھی وہی رہ گئے، تو فوت ہو جانے سے بھی یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ علم والا، کمال حکمت والا ہے اللہ جل شانہ۔ جمیعہ سب کو، تینوں کو، 3 بیٹے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے واپس پھرے، الگ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام علیحدہ ہو گئے۔ وقالا، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر۔ بیٹے تو 3 نہیں ہیں لیکن یاد یوسف علیہ السلام کی بار بار ستا رہی ہے، اور نام زبان پر بار بار جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی آپ کی آنکھیں غم سے۔ جب صدمہ ہوتا ہے نا تو نظر کمزور ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، صدمے پہ صدمہ، صدمے پہ صدمہ، پھر نظر کمزور ہوتے ہوتے آخر بالکل ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو سفید ہو گئی آنکھوں کے اندر جو سیاہی ہے نا، یہ بھی سفید ہو گئی غم سے، بیٹوں کی جدائی۔ فہو کظیم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں، کظیم کہتے ہیں بھرے ہوئے ہیں غم کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی سوال
जो अल्लाह पाक को पसंद है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बेटा हज़रत इब्राहीम वफ़ात पा गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, इन्नल ऐन तदमाउ वल क़ल्ब यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 1303, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2315। हम वही कहते हैं जो अल्लाह को पसंद है। ऐ इब्राहीम, तेरे जाने का सदमा तो है, आँखों से आंसू जारी है, दिल गमगीन है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान पर वही कहेंगे जो अल्लाह पाक को पसंद है। गम बड़ा है इब्राहीम तेरी जुदाई का। इसी तरह जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का सदमा तो बहुत है, लेकिन हज़रत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही कहते हैं जो अल्लाह पाक को पसंद है। कोई ऐसा जुमला नहीं जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। क़ालू तल्लाह तफ़्तउ तज़कुरु यूसुफ, उन्होंने कहा तल्लाह, अल्लाह की कसम, भाइयों ने, बरादरान यूसुफ ने, अल्लाह की कसम, तफ़्तउ तज़कुरु, तू हमेशा ज़िक्र करेगा यूसुफ का, हत्ता तकून हरज़ा, हत्ता कि तू घुल जाए, जैसे नमक है, चीनी है, पानी के अंदर हाल हो जाती है, घुल जाना, हरज़ा, हत्ता कि तू फौत होने के करीब हो जाएगा। और तकूना मिनल हालिकीन, या तू हो जाएगा फौत होने वालों में, हलाक होने वालों में। भाई कहने लगे, अब्बा जी तुम यूसुफ 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 ही करते रहोगे हत्ता कि अपनी जान ही ख़त्म कर लोगे। यूसुफ नहीं तुम्हें बोलता, बार बार हाय यूसुफ यूसुफ। क़ाला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कहा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, यकीनन मैं ज़ाहिर करता हूँ, शिकायत करता हूँ, बस्सी अपना रंज, व हुज़्नी और अपना गम, इलल्लाह अल्लाह की तरफ, व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। ये जो आयत करीमा है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना रंज और गम उसकी शिकायत अल्लाह की तरफ करता हूँ। हदीस पाक में है, सहीहुल बुखारी किताबुल अज़ान में हदीस नंबर 716, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमात करा रहे हैं, सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे हैं। जब इस आयत पर पहुँचे, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तो आप के रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। और हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं पिछली साह में था, काफ़ी सफ़े हैं और मैं पिछली साह में था, तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोए कि आपके रोने की आवाज़ पिछली सफ़ों में जा रही थी। जब ये आयत पढ़ी, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, और मैं अल्लाह से जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वो ख्वाब याद था ना जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब था, और यकीन था कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़रूर लेकर आएंगे। ये इल्म अल्लाह की तरफ से था। या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अख़ीह, ऐ मेरे बेटो जाओ और तलाश करो, तहस्ससू सुराग लगाओ जनाब यूसुफ का और उसके भाई का, भाई, वला तयसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ। इन्नहू ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, बेशक नहीं मायूस होते
اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم۔ کافر قوم، یہ جملہ مشہور ہے نا کہ نا امیدی کفر ہے، یہی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، امید رکھنی ہے انشاءاللہ خیر کی، گھر میں اور ملک میں اور دنیا میں انشاءاللہ خیر آ کے رہے گی، نا امیدی نہیں کرنی۔ حالات نہیں ٹھیک ہونے، بہتری کبھی نہیں آنی، یہ کہنا ہی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ الا القوم الکافرون فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز، جب وہ داخل ہوئے، اب پھر آ گئے برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ قالوا یا ایہا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا، ہمیں پہنچا ہے، وَأَهْلَنَا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، نقصان، تکلیف، قحط پڑا ہوا ہے، نہ غلہ ہے، رقم ہے تو وہ بھی تھوڑی، وَجِئْنَا، اور ہم لائے ہیں، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، پونجی، رقم، مزجا، ناقص، حقیر، تھوڑی، پیسے بھی تھوڑے ہیں غلہ خریدنے کے لیے، کوئی کاروبار ہی نہیں، ساری دنیا میں تو قحط پڑا ہوا ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، بس پورا کرو ہمارے لیے ماپ، پیسے تو پورے نہیں ہیں لیکن غلہ پورا ہی دے دو، ایک آدمی کو ایک اونٹ کا وزن پورا۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ کر ہم پر، کوئی صدقہ بھی ہمیں دے دے۔ یہی تھے نا جو قتل کرنے والے، آج صدقہ مانگ رہے ہیں، صدقہ بھی ہمیں دے۔ اللہ اکبر، کیسا افسوسناک منظر ہوگا جب کہہ رہے ہوں گے صدقہ بھی دے دے، زکوٰۃ بھی دے دے، اور معاف بھی پورا کر دے۔ جو کنویں میں پھینک کر قتل کرنے والے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کر۔ آگے مسئلے بھی بیان شروع کر دی، اللہ صدقہ کرنے والوں پہ بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اب بڑے مسئلے یاد آ گئے جب صدقہ مانگنے آ گئے۔ عزیز بھائیوں، اپنے جو بھائی ہیں نا، باپ کے بیٹے، ان سے اچھا سلوک کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے برا سلوک کریں اور کل تمہیں ان سے مانگنا پڑ جائے۔ یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہا عزیز نے، ابھی ظاہر نہیں کیا، کیا تم جانتے ہو جو تم نے کیا یوسف کے ساتھ، اذ واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، ندان تھے، قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوصلے پر۔ اب ان کا جو گناہ تھا، کہا تم سے وہ گناہ ہوا تھا نا، تم اس وقت ندان تھے، جاہل تھے، بے علم تھے، بے علمی میں تم سے یہ سارا کام ہو گیا۔ عذر بھی پیش کر دیا خود ہی، جہالت کا، ندانی کا۔ اگر کوئی ہوتا چھوٹے حوصلے والا، تھوڑے حوصلے والا، تو اس وقت کہتا ہاں تم ہی ہو نا مجھے کنویں میں پھینکا تھا، تم نے مجھے ستایا تھا نا۔ کہا نہیں، اذ انتم جاہلون، تم جاہل تھے، ندان تھے، بے علمی میں تم سے ہو گیا، تاکہ ان کو ندامت نہ ہو، ان کو خفت نہ ہو۔ اس جملے میں بڑا سبق ہے۔ ہم کم از کم 40 مرتبہ اس کو برا کہتے ہیں جس نے ہم سے برائی کی ہے، پھر آگے ہمارے پاس تم نے وہی ہو نا جو فلانا کیا تھا، فلانا کہا تھا۔ نہیں، تم سے غلطی میں یہ کام ہو گیا، تم ندان تھے۔ کیسا حوصلہ ہے، صدقے جائیں اور قربان جائیں، میں اور تم اور ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اس حوصلے پر۔
اذ انتم جاہلون، نادان تھے اس لیے تم سے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ قالو، اب انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے ساری باتیں کرنے والا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو یوسف ہی ہے؟ قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، صدقے جائے قربان جائے، کہا میں یوسف ہوں، بس یہ نہیں کہا میں عزیز مصر ہوں، میں صدر مصر ہوں، میں وزیر خزانہ ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں میں شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، میں یوسف ہوں بس۔ زیادہ القاب اور سابقے اور لاہ کے کچھ نہیں، میں فلانا ممبر ہوں، کچھ نہیں لفظ، انا یوسف، یوسف سے بڑھ کر کوئی لفظ بول رہی نہیں۔ کیسی عاجزی ہے عزیز بھائیوں، قربان جائیں، ایک ایک حرف کے اندر سبق ہے، کوئی سابقہ اللہ کا نہیں۔ وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو تقوی اپنائے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا احسان کرنے والوں کا اجر، ضائع تو نہیں ہوتا، اللہ پاک قدردان ہے۔ قالو، کہنے لگے بھائی، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے تمہیں ترجیح دی ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے، ہم سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ قالا، فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، نہیں کوئی ملامت تم پر، الیوم آج، نہ آج کے بعد کوئی ملامت نہیں، تمہیں کوئی برا نہیں کہا جائے گا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ اذیت پہنچائی، تم نے فلاں ظلم کیا، نہیں، کچھ نہیں، یہ تو میری طرف سے اعلان ہے، اور اس سے آگے اس سے بھی بڑا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ پاک سے بھی دعا کرتا ہوں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر لیا کرو اپنے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے۔ کون سی دعا؟ یا اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دے، اللہ میری بہنوں کو معاف کر دے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ اس سے بھی بڑا اعلان۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین، بڑا رحمت فرمانے والا۔ یہی جملہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش کو کہا، جب مکہ فتح ہو گیا، اب قریشی سارے جمع ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے، باطل کے کوئی قدم ہوتے ہیں، باطل بالکل ناقص ہوتا ہے، مٹ جاتا ہے، حق بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور آخری غلبہ حق کا ہوتا ہے۔ یہ آپ آیت پڑھ رہے ہیں، بتوں کو گرایا جا رہا ہے، اور جو قریش ہیں ان کے بارے لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا علیہ السلام، جاؤ، تمہیں ملامت بھی کوئی نہیں، سزا تو دور کی بات ہے نا، زبان سے بھی ملامت کوئی نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف فرماتے ہیں لے جو میری یہ قمیض، قمیض بھی بڑی عجیب ہے، پہلے وہ بھیڑیے کے چکر میں کہ جھوٹا خون لے کر آئے، پھر دوسری مرتبہ
جب عورت نے بہتان لگایا یہی قمیض پھر پھٹ گئی، اب تیسری مرتبہ قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، یَأْتِ بَصِیرًا، وہ بینا ہو جائے گا، دیکھنے والا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو کسی چیز میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، تو قمیض میں نہیں، یہ اللہ کی رحمت میں ساری برکت ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے گھر والوں کو تمام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب جب وہ آئیں گے تو چوتھا پھیرا ہوگا کنعان سے مصر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔